إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ قابل سعادت احترام بزرگوں اور بھائیوں، احتراموں کے لائق بہنوں، اس حقیقت سے کائنات کا ہر انسان آگاہ اور آشنا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں جسے بھی زندگی عطا کی ہے اسے موت آئے گی۔ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز جسے اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسے موت آئے گی۔ زندگی کے خاتمے کا نام جب سے انسان اپنی ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت اس کی تخلیق کرتے ہیں اور اس کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس وقت سے لے کر جب تک یہ روح انسان کے جسم کے اندر موجود رہتی ہے اس کا نام زندگی ہے، اور جب یہ روح اللہ رب العزت واپس قبض کر لیتے ہیں، اس جسم سے روح نکال لیتے ہیں، اس کا نام موت ہے۔ اس زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس سے اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہر ایک پر وارد ہونے والی ہے جو بھی دنیا میں آیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بات بتلا دی کہ انک میت وانہم میتون، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ بھی لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ بھی موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں اور یہ باقی لوگ بھی موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں۔ تو آپ کے بعد جو ساری کائنات سے افضل ہیں سید الانبیاء ہیں، جب آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آب حیات پی کر آیا ہوں اور میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہوں گا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا
کہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور اپنا وقت دنیا میں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا اس کو پورا کر کے اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں فرمائی کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، تو پھر اور کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ آب حیات بھی کر آیا ہے، وہ یہاں ہمیشہ رہے گا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاء لواحد لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ آپ ہمیشہ دنیا میں رہتے۔ جب آپ نہیں رہے تو سمجھ لیجئے کوئی بھی نہیں رہے گا، اور اس حقیقت سے اللہ رب العزت نے ہمیں اسی روز آگاہ کر دیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے بابا جان ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری اماں جان سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ اتارا، اور اس حقیقت سے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ آپ زمین پہ رہنا یہ آپ کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، آپ ہمیشہ زمین پہ نہیں رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، آپ کے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی مہلت ہے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو جب یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا اس کو دنیا سے جانا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات کہ موت تو ہر کسی کو آئے گی، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے موت کا وقت پوشیدہ رکھا ہم سے، کسی کو بتلایا نہیں کہ کون سے دن میں، کون سے مہینے کی کون سی تاریخ اور کون سی گھڑی میں اس کو موت آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کمال شفقت کرتے ہوئے موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس موت کو، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے اپنا اخروی جہان، آخرت والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے لیے کچھ زیادہ راہ جمع کر سکیں، بے فکر نہ ہو جائیں، بے خوف نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ علم اللہ رب العزت نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ مستقبل کا علم، سورہ لقمان کی آخری رکوع کی آیات آپ ان کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ انسان کے کتنے لمبے لمبے منصوبے اور پروگرام ہوتے ہیں، میں کل یہ کروں گا، کل وہ کروں گا، اور بعض اوقات صورتحال اس طرح ہوتی ہے کہ رات کو اپنے کام نمٹا کے کل کے پروگرام بنا کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہی نہیں ہے، وہ پروگرام وہیں کے وہیں دھرے رہ جاتے ہیں، اور کسی کو اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں بتایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اس کو موت کس سرزمین میں آئے گی، کس علاقے میں اس کو موت آئے گی، موت کی جگہ اور موت کا وقت اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ اس میں حکمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا میں آنے والے لوگ دنیا میں اپنا جی لگا کر بیٹھ نہ جائیں، یہاں ہمیشہ رہنے کا سامان نہ کرنے لگ جائیں، بلکہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، جتنا مسافر کے لیے سامان کی زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر دنیا میں اختیار کرو، تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا وَمَالِي وَلِلدُّنْيَا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ، میری مثال تو دنیا میں ایسے ہے جیسے ایک مسافر اپنے سفر پہ رواں دواں ہے، دوپہر کے وقت گرمی سے بچاؤ کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک شجرے سایہ دار کے نیچے بیٹھتا ہے، آرام کرنے کے بعد پھر آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی دنیا کے اندر مثال ہے کہ یہاں آؤ چلاؤ لگا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے،
یہ ایک محطہ ہے، ایک اسٹیشن ہے، کچھ مسافر آگے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ پیچھے روانہ ہونے کے لیے آ رہے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، کوئی بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو جب کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے متنبہ کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی، دنیا کی خواہشات کو دل سے نکال دینے والی اور آخرت کی فکر دل کے اندر پیدا کرنے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ہنس رہے تھے، اپنی مجلس کے اندر خوش گپیاں لگا رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اکثروا ذکر حازم اللذات، ان لذتوں کو اور خوشیوں کو ختم کر دینے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہے، موت یاد کرے گا تو اس کی یہ تنگی آسانی میں بدل جائے گی، یہ اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، وہ یہ سوچے گا کہ اگلا جہان میرے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اور جو شخص کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کر دے گا موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنے سے۔ اسی لیے بعض سلف نے لکھا ہے کہ جو آدمی موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھتا ہے، اکثر موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 3 چیزوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا تعجیل التوبہ، اس سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر توبہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں میرے رب کا بلاوا کب آ جائے۔ موت کو یاد رکھنے والا شخص فوری طور پر توبہ کرتا ہے گناہ سے، وہ ٹال مٹول نہیں کرتا، کوئی بات نہیں یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، پھر موت سے پہلے توبہ کر لیں گے، کیونکہ موت کا وقت مقرر کسی کو پتہ نہیں ہے، وقت مقرر ہے لیکن اس وقت کا کسی کو پتہ نہیں اللہ جل شانہ کے علاوہ، تو اس لیے اللہ رب العزت اس کو جلدی توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ دوسرا انعام اللہ کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے وقناعت القلب، اللہ نے اس کو جو کچھ عطا کیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، الحمدللہ میرے رب نے جو کچھ میری قسمت میں لکھا تھا مجھے عطا کر دیا، جو کچھ مجھے عطا کیا اللہ کا شکر ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے۔ اور تیسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے ونشاط العبادہ، عبادت کرنے کے اندر اس کو دلچسپی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لوں، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، پتہ نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کب بلاوا آ جائے۔ وَمَن نَسِيَ الْآخِرَةَ، اور جو موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کو سزا کے طور پر 3 چیزوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ پہلی چیز تصویف التوبہ، گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے چلو کوئی نہیں توبہ کر لیں گے، اور توبہ کے بارے میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ توبہ کر نہیں پاتا، اللہ کا پیغام آ جاتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اس کو۔ دوسری چیز جس کا وہ شکار ہوتا ہے ترک الرضا بالکفاف، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی نہیں رہتا، جو کچھ اس کو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر راضی نہیں رہتا، کہتا ہے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، مجھے وہ کیوں نہیں دیا، اللہ نے میری قسمت ہی ایسی بنانی تھی، فلاں کو یہ دیا فلاں کو وہ دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے بندے کی مصلحت کے لیے عطا کیا ہے اس پر وہ رضامند نہیں رہتا، اور یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی گستاخی اور نافرمانی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اور تیسری مصیبت، تیسری پریشانی جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے وَالتَّقَاصُلُ بِالْعِبَادَةِ، عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہے، موت کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، آخرت کی فکر اس کو نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ای الناس اقیس، اے اللہ کے رسول ای المؤمنین اقیس،
مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ دانا کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، سب سے زیادہ عقل مند وہ مومن ہے کہ جو موت کو اکثر یاد رکھتا ہے، موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ واشدہم استعداد اللہ، اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے رب کی عبادت کر کے، اپنے رب کو راضی کر کے وہ موت کو اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اولئک ھم الاکیاس، آپ نے فرمایا وہ مومن عقل مند ہیں، وہ مومن دانا ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات سے گریزاں ہے، ناپسند کرتا ہے اللہ کی ملاقات کو، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کو سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت جی یہ موت اللہ کے ملاقات کا ذریعہ تو یہ ہے، لیکن موت سے ہر شخص ڈرتا تو ضرور ہے، مومن بھی ڈرتا ہے، دوسرے لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ چونکہ نیک عمل کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اس نے زیادہ راہ ساتھ لیا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اور موقع مل جائے اللہ کی عبادت کرنے کا، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ملاقات، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے جو ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی تھی، جو کام میرے ذمہ لگایا تھا، وہ سر انجام دے کر چلا ہوں، میں جاؤں گا تو میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا۔ تو مومن اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ کافر ڈرتا ہے، فاسق و فاجر ڈرتا ہے، گناہ گار اور مجرم ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا، میں نے تو اپنا وقت برباد کر دیا، اپنی زندگی برباد کر دی، اس لیے وہ اللہ کی ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اور اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی دنیا میں آیا اس کو دنیا سے جانا ہے، موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے۔ موت کا وقت اللہ رب العزت نے اپنے علم میں رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ وقت آ جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ایک لمحہ بھی اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، وقت مقررہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے وگرنہ اس موضوع میں تفصیل سے بات کرتا، اللہ رب العزت سورۃ الواقعہ میں فرماتے ہیں جب ہم آپ کے کسی عزیز کی، آپ کے کسی رشتہ دار کی، آپ کے کسی پیارے کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں ہمارے فرشتے، اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہمارے فرشتے تم سے بھی زیادہ اس میت کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم میں قوت ہے، ہمت ہے، تم جو 100 جتن کرتے ہو نہیں مرنے دینا، کوئی اپنے لیے انتظام کرتا ہے حفاظت کا، کوئی انتظام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جب ہم روح قبض کرتے ہیں ترجعونها ان کنتم صادقین، تم میں اگر ہمت ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو وہ روح واپس پلٹا کے دکھاؤ، اس روح کو دوبارہ جسم میں لٹا کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روح قبض ہوگی، لمحہ بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، جب وقت مقررہ آ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں خواہ تم ناراضگی کا اظہار کرو، بھاگو، کوئی مفر نہیں، کوئی راہ فرار نہیں۔ اے نبی فرما دیجئے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم ڈرتے ہو اور بھاگ رہے ہو یہ تمہیں آ کر رہے گی، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے مضبوط محلات میں کیوں نہ ہو، جتنا مرضی حفاظتی انتظام کر لو،
پروف کنٹینر بنا لو، مکان بنا لو، کچھ بھی کر لو، ایسی جیکٹیں پہن لو، کچھ بھی کر لو، جب موت آ گئی تو موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، موت کا وقت مقررہ ہے۔ اللہ رب وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم کتنے مضبوط قسم کے مکانات اور محلات میں ہی کیوں نہ ہو، جب یہ وقت آ گیا تو یہ آنا ہے ہر انسان پر۔ لیکن مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ جل شانہ جب یہ ہمارا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، آخری وقت میں اللہ ہمیں کلمہ شہادت نصیب کر دے، ہمارا خاتمہ نیک اعمال کرتے ہوئے آئے۔ کیوں کہ دنیا سے تو ہر کسی نے جانا ہے، لیکن دنیا سے جانے والے لوگوں کی چند قسمیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر اللہ رب العزت کی اطاعت کی اور فرمانبرداری کی، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے۔ آخری وقت آتا ہے، اللہ رب العزت جنت سے فرشتے بھیجتے ہیں جنت کے کفن دے کر، وہ ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں۔ ملک الموت اس نیک آدمی، اس نیک میت جس کا مرنے کا وقت قریب ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اس کو مخاطب کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ملک الموت؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اے نیک جان، اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانہ، چل اپنے رب کی خوشی کی طرف، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روح پھر نیک آدمی، مومن آدمی کے جسم سے اتنی سہولت کے ساتھ نکلتی ہے جس طرح مشکیزہ الٹا لٹکایا ہوا ہو اور اس کا منہ باندھا ہوا ہو اور اس میں سے پانی کے قطرے، تھوڑا سا منہ ڈھیلا ہوتا ہے تو آہستہ سے بڑی سہولت سے نکل آتے ہیں، اسی طرح مومن کی روح بڑی آرام سے، آسانی سے اور سہولت سے نکل آتی ہے۔ ملک الموت اس روح کو لے کر وہ جنت سے جو فرشتے آئے ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس آدمی کو، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر پکے ہو گئے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کبھی اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں گئے، جو کچھ مانگا اللہ سے مانگا، اپنے سر کو جھکایا تو اللہ کے سامنے جھکایا، جو بھی امیدیں وابستہ کی اللہ کے ساتھ کی، کبھی اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر تک استقامت اختیار کی، دنیا والوں نے مخالفت کی، دنیا میں دکھ اور تکلیف برداشت کیے، لیکن ان کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ تتنزل علیہم الملائکہ، آخری وقت اللہ کے فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آتے ہیں، آخری وقت فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اللہ کے نیک بندے ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا اس کی بشارت اور خوشخبری قبول کرو۔ یہ نیک آدمی کی موت ہے، یہ حسن خاتمہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں خود حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور نیک لوگوں والی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو برا آدمی ہے، اللہ کا نافرمان آدمی ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ ڈراؤنی شکل والے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ جہنم کے سڑے ہوئے جلے ہوئے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور تا حد نگاہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے جب نہ کسی کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ کسی کا ایمان قبول ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ میت گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے۔ جب عین وہ وقت مقرر آ جاتا ہے جو اللہ نے اس کی روح کو قبض کرنے کا وقت مقرر کیا ہے، تو ملک الموت اس کے سر کے پاس بیٹھ کر اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اے خبیث جان، اے اللہ کے نافرمان اور باغی، اخرجی الی سخط من ربک وغضبہ، ذرا چل اپنے رب کی ناراضگی اور غصے کی طرف۔ آپ نے فرمایا وہ روح یہ سن کر جسم میں چھپتی پھرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2-3 مقامات پہ تذکرہ کیا کہ فرشتے پھر مار مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں،
اس طرح ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ آپ نے مثال دی کہ جس طرح گیلی روئی کے اندر آپ ایک کانٹے دار شاخ کو ڈال کے اس کو بل دیں اور پھر کھینچ لیں اور وہ روئی تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح اس اللہ کے نافرمان کی روح تار تار ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو جہنم سے ٹاٹ لے کر آتے ہیں ان کے اندر لپیٹ لیتے ہیں اور وہ اس کو اپنے تحویل میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، دنیا سے جاتے وقت جانے والے لوگ، کوئی ایمان کی حالت میں گیا، نیکی کرنے کی حالت میں گیا، تو جس کو موت آئی کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئی، نماز کی حالت میں موت آئی، جس کو موت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں موت آئی، وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اسی عمل پر اٹھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ قیامت کے دن اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے، آپ کے ایک صحابی وہ بھی آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے اور حج کے اندر آپ کے ساتھ تھے، اپنی سواری سے گرے، فوت ہو گئے، گرتے ہی گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو کفن دو اور اس کے چونکہ یہ احرام کی حالت میں فوت ہوا ہے اس کے سر کو نہ ڈھانپو۔ آپ نے دفن کیا اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انہ یبعث یوم القیامت ملبیا، جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو چونکہ جب یہ فوت ہوا تو تلبیہ پڑھ رہا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، یہی کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت آ جائے، اچانک موت آ جائے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے موت آ جائے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے موت آ جائے، خیانت کرتے ہوئے موت آ جائے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت آ جائے، تو آپ پھر خود اندازہ لگا لیجئے کہ وہ موت کیسی ہوگی۔ اور یہ اموات جو اچانک آتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اقتراب الساعۃ، تین چیزیں آپ نے فرمایا اس حدیث کے اندر جو قیامت کے قرب کی دلیل ہیں۔ آپ نے فرمایا یری الہلال قبلا، چاند ایک رات کی بجائے 2 رات کا نظر آئے گا، یعنی پہلی رات کا چاند یوں محسوس ہوگا جس طرح دوسری رات کا چاند ہے، انتفاخ الاہلہ، چاند موٹا نظر آئے گا، ویتقارب الزمان، اور وقت مختصر ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں وَأَنْ يُتَّخَذُ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، لوگ مسجدوں کو راہ گزر بنا لیں گے، مسجد میں آ کر آرام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، مسجد میں اے سی چل رہا ہے آرام کرنے کے لیے آ گئے، مسجد کا حمام واش روم استعمال کر کے وہیں سے باہر چلے گئے، مسجد میں کوئی بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے کے لیے آ گئے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، دنیاوی مقاصد کے لیے مساجد کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، قیامت کے قرب کی علامات میں سے۔ اور تیسری علامت یہ فرمائی آپ نے وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَ، اچانک موت کا عام ہونا، اچانک موت عام ہوگی۔ اور یہ اچانک موت کیسی ہے؟ کبھی حرکت قلب بند ہونے سے ہارٹ اٹیک کی موت، بیٹھا ہے آدمی، بیٹھے بیٹھے موت آ گئی، کبھی کسی ٹینشن کی وجہ سے کومے میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، جب سے بے ہوش ہو گیا اگر اس وقت سے اس کے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب جب موت اگر یہ شفا یاب ہو گیا تو باقی اعمال کر لے گا، وگرنہ یہیں پہ فل سٹاپ ہو گیا اس کے اعمال کا، کومے میں چلا گیا۔ اسی طرح بڑا غرور و تکبر کے ساتھ ہیڈ فون کانوں میں لگایا ہوا ہے، فوش گانے نوجوان نے اپنے آئی فون میں لگائے ہوئے ہیں اور بڑے مزے سے جا رہا ہے روڈ پہ، اچانک حادثہ ہو جاتا ہے، گانا سنتے سنتے موت آ گئی۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر کو جا رہا ہوں۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ جس طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کہ ہم جب جنازے دیکھتے ہیں جنازے تو فوری طور پر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روڈ کے پاس جنازہ جا رہا ہے، ساتھ ساتھ گاڑی روک دی، گانا لگایا ہوا تھا بڑا بےہودہ، روک دیا، فلم چلا رکھی تھی ڈرائیور نے روک دی، میں جنازہ جا رہا ہے،
جو ہی چارپائی سے آگے گزر کے کراس کیا پھر وہی کام. حتیٰ کہ ہم اگر دیکھ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے اور آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبریں دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے گی، قبریں دیکھ کر آپ کو آخرت یاد آئے گی. لیکن ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے کسی صحابی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آخرت کی باز کرتے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے قبر کھودی جا رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری تھے کہ آپ کے نیچے کی زمین بھیگ گئی آپ کے مبارک آنسوؤں سے. آپ فرما رہے تھے میرے صحابہ لبس لہٰذا فعدو، اس قبر کے لیے اس گڑھے کے لیے تیاری کرو. آپ آخرت کی بات کرتے اور ہماری غفلت کا عالم یہ ہے ہم قبرستان میں بھی جا کر میت دفن کی جا رہی ہوتی ہے، ہم سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، وہاں جا کر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان میں جانے سے تمہاری آخرت یاد آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. موت فجاعت، اچانک موت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخذۃ اسفن، افسوسناک موت ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے نافرمانوں کے لیے کہ توبہ کا موقع نہیں ملا، گناہ کرتے کرتے موت آ گئی. اور مومن جو نیک کام کر رہا ہے سجدے کی حالت میں موت آ گئی، روزہ رکھا ہوا ہے موت آ گئی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ گئی، اس کے لیے یہ راحت کا باعث ہے، اطمینان اور سکون کا باعث ہے. اسی طرح موت کے لیے اپنی زندگی کا خاتمہ، جس طرح دنیا میں اللہ نے جو وقت دیا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس وقت کا اللہ نے قیامت کے دن حساب لینا ہے. لمحے لمحے کا اللہ نے حساب لینا ہے، کیونکہ اس وقت کو کسی طرح بھی ضائع کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. لیکن جس نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، جس نے اس نعمت کا انکار کرتے ہوئے اس زندگی کے خاتمے کی کوشش کی، یعنی خودکشی کی، کسی حوالے سے بھی خود اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا اور جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا، اپنے آپ کو بار بار سزا دیتا رہے گا. کیوں؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی. اللہ نے اس کو زندگی عطا کی تھی، اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو خود قتل نہ کرو، ضائع نہ کرو. دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر، دنیا کے معاشی حالات سے گھبرا کر، دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر اپنی موت کا خاتمہ کرنا، خودکشی کرنا، کسی ذریعے سے اپنے آپ کو موت میں منہ میں دھکیل دینا، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہے. اس لیے انسان صبر کرے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی اللہ کر دیتے ہیں، پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے جو خودکشی کرتا ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور جہنم میں رہے گا، اس لیے کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ختم کیا. موت کی دنیا سے جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے. اسی طرح دنیا سے جانے کی مختلف اشکال میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان قتل کرے بلا وجہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس میں حرج بہت ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا وما الحرج، اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، قتل عام ہوگا. میرے بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر غزہ کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، سوریہ میں، کشمیر میں، ہر جگہ، اور جو ہمارے ملکوں کے اندر مظاہرات ہو رہے ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا برحق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آدمی جا رہا ہے بس میں گھر سے سودا سلف خریدنے کے لیے، بس میں دھماکہ ہو جاتا ہے. اس لیے جب پتہ نہیں کہ موت کب آ جانی ہے، یہ موت کے آنے کی صورتیں ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں. اس لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے تاکہ اس کو موت آئے تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی شکل میں آئے، نیک اعمال کرتے ہوئے آئے، اللہ حسن خاتمہ نصیب کرے. مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس لیے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے. اور اللہ کا نافرمان ہمیشہ اس کا دامن خالی رہتا ہے نیک اعمال سے، اس لیے وہ ڈرتا اور گھبراتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا. حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا.
فقال، تو اس نے پوچھا ای الناس خیر، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا خیر الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے لمن طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے اور وہ اس لمبی عمر میں نیک عمل کرے، لمبی عمر عطا کرے اور لمبی عمر میں نیک عمل کرے۔ اور ہمیں اس بات کا ادراک اور شعور رہنا چاہیے، جس طرح کسی نے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ان کے پاس کوئی آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو کہنے لگے اللہ کے بندے کم عطا علیک، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جی 60 سنہ، 60 سال۔ فرمانے لگے اللہ کے بندے یہ بتا کہ جس کو اللہ 60 سال سے ایک آدمی اپنی جگہ سے منزل کی طرف چل رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کتنا اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہوگا؟ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمانے لگے یہ کلمہ تو ہم یہ پڑھتے تو ہیں جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کے معنی پر غور نہیں کیا۔ اس کا معنی کہ ہم سارے اللہ کے لیے اور دنیا کا سفر ختم کر کے جو کچھ ہم نے پونجی جمع کی یہ لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، جمع ہونے والے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی اوسط عمریں 60 سے 70 سال تک، بہت کم لوگ جو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ بال سفید ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ موت کی طرف پیغام آ گیا اللہ کی طرف سے بھی، اب واپسی کی تیاری کرو۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی فکر کرنی چاہیے، اپنی کوتاہی اور سستی کو ترک کر کے، ویسے تو کوئی پتہ نہیں جوانی میں موت آ جائے، کس عمر میں موت آ جائے، ہر حال میں انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق بخشے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور اللہ تعالی ہمارا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، اگر تو معاملہ یہاں پہ ختم ہو جاتا تو پھر تو اور بات تھی کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی ہمیں مہلت عطا کی ہے، ہم یہ وقت گزار کے چلے گئے، موت آ گئی، بس کام ختم ہو گیا، تو پھر تو معاملہ کوئی پریشانی والا نہیں تھا اتنا۔ لیکن معاملہ یہاں پہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ دنیا ایک دارالابتلاء ہے، امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے ٹیسٹ لے رہے ہیں، اور اس کے نتائج اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اس لیے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنا یہ اٹل قانون ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت آنی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی دنیا میں نیک عمل کر کے گیا تو اس کو نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اگر برے عمل کر کے گیا تو اس کو برے عمل کی سزا دی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا آخرت میں، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اس لیے اس کے فکر کو پیش نظر رکھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کرے ہمارے دائیں ہاتھ میں، ہمیں ناکامی اور نامرادیوں سے بچائے۔ تو جب انسان کو اللہ رب العزت جہنم سے بچا لیں اور جنت میں داخل کر دیں تو یہ اصل کامیابی ہے، وہاں رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ جو کچھ کسی نے کیا ہے دنیا کے اندر، جو کچھ بویا ہے اس کا پھل کاٹے گا، اس کا پھل پائے گا، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی، اور یہ دعا ہمیں ہر وقت کرتے رہنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، آپ کی یہ دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی ھو عصمۃ امری، اے اللہ میرا دین میرے لیے بہتر بنا دے جو میرے تمام معاملات میں حفاظت کی گارنٹی ہے۔ دنیا کے اندر بھی میری کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت کے اندر بھی میری کامیابی کا ضامن ہے۔ مجھے اس صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جو تو نے نازل کیا۔ اس میں بھی بہت ادھر ادھر کا چیزیں شامل ہو چکی، لیکن وہ دین جو اللہ نے نازل کیا ہے
قرآن پاک اور حدیث پاک وہ ہے انسان کی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی حفاظت کی اور ضمانت ہے، گارنٹی ہے اس انسان کے لیے۔ واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا بھی میرے لیے درست کر دے جس میں میرا روزگار ہے، جس میں میری معیشت ہے۔ واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میری آخرت بھی میرے لیے سنوار دے، جس کی طرف میں نے جانا ہے میری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اور اس کے بعد فرماتے وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری موت، میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، اے اللہ میری زندگی کو نیکیوں میں، نیک اعمال میں اضافے کا باعث بنا۔ وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور اے اللہ موت کو دنیا کی پریشانی اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ یہ دعا ہی ہمیشہ انسان کو کرنی چاہیے، اور اپنی موت کو یاد رکھ کے ہمیشہ آخرت کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ باقی تمام امور آسان کر دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخری وقت میں کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور قبر کے عذاب سے، قبر ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ قبر یہ آخری آرام گاہ ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر تو آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے عذاب سے محفوظ رہا، قبر کی آزمائش سے بچ گیا تو آخر کے معاملات اس کے لیے آسان ہیں۔ اگر یہیں پہ ناکام ہو گیا، پھنس گیا، تو پھر آخرت میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، حسن خاتمہ کے لیے اچھے عقیدے کی، نیک اعمال کی، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے، اور قبر سے بچنے کے لیے بھی نیک اعمال کی ضرورت ہے، اچھے عقیدے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے پابندی کے ساتھ، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ جو آدمی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ نیک اعمال اس کے قبر میں اس کے لیے کام آئیں گے۔ اس لیے انسان کو ایسے اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ میرے بھائیوں، گرمی کا موسم ہے، اور اس موسم کی شدت سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور جہنم کی گرمی، قبر کی گرمی تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے ہمارے رب رحم و کریم، اپنے فضل و رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ العالمین، جس طرح تو نے ہمیں زندگی، صحت اور جوانی جیسی عمر نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، آخری وقت میں کلمہ شہادت نصیب کرنا، اور اپنے نیک بندوں میں داخل فرمانا۔ اے اللہ، اپنے فضل و رحمت سے ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک کو جو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنائے، اس کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے ان دنوں میں، دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس کا بہتر حل نکالے، اور جو بھی ملک و قوم کے لیے بہتر ہے، اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے حق میں بہتر ہے، اللہ رب العزت اس میں اپنے بندوں کی مدد فرمائے۔ تمام بلاد اسلامیہ، یہ ملک بھی جہاں ہم رہ رہے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے آئے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہمیں سہولیات ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس ملک کو بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ غزہ میں، کشمیر میں، فلسطین میں، سوریہ میں، عراق میں، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، ان معصوم بچوں کی اور وہ عورتیں جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، جو بے گناہ جن کو مارا جا رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرما، اور ظالموں کو تو خود ان سے انتقام لے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہ وہ جتنے بھی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن تو اس سے زیادہ طاقتور تو نہیں، تو خود ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ جو بھی
ظلم کر رہے ہیں اور جو بھی ان کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ تو سب خود ان سے انتقام لے۔ الہ العالمین ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، بے روزگار مسلمانوں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحے درست کر